ہمارے چینل خالد ظفر ندوی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو تمام اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آپ تمام سب کا ہمارے اس پیارے چینل خالد ظفر ندوی آفیشیل میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کو تختی نمبر 24 پڑھایا تھا۔ انشاءاللہ آج تختی نمبر 25 رسم الخط اس کے بارے میں پڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ رسم الخط کہتے ہیں کہ لکھنے کے طریقے کو رسم الخط کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں بہت سی جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے ہیں، یعنی سائلنٹ ہیں۔ الف واو یا بہت سی جگہ قرآن پاک میں سائلنٹ ہیں۔ ان پر نشان کٹم پٹا کا بنا ہوا ہے، یعنی گڑے کا یہ نشان بنا ہوا ہے۔ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ، اب یہاں پر دوسری بات شروع ہو رہی ہے۔ لفظ انا، حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا۔ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، یعنی قرآن پاک میں کہیں پر بھی اگر صرف تنہا انا آتا ہے الف کے ساتھ میں تو اس میں جو ہے نون کے بعد کا جو الف ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا، بلکہ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا کی طرح پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ یعنی اگر یہاں پر ٹھہریں گے کہیں قرآن کی آیت میں انا دیا ہوا ہے کہیں پر اور اسی انا پر اگر ہم رک رہے ہیں تو پھر الف کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور اگر انا پر رکیں گے نہیں تو پھر جو ہے بغیر الف کے پڑھیں گے۔ ہر کھانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے، یعنی قرآن پاک میں جو الف واو یا سائلنٹ ہے جہاں پر تو وہاں پر جو ہے انہوں نے پورا دکھا بھی دیا ہے اور کس طریقے سے پڑھا جائیں گے وہ طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اب نیچے کی مثالیں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، فا الف زبر فا، افا، حمزہ میم زر ام، افا ام، میم الف زبر ما، افا ام ما، تا زبر تا، افا ام ما تا۔ اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ فا کے بعد میں الف بنا ہوا ہے تو یہ الف سائلنٹ ہے۔ کہیں پر قرآن پاک میں جب سائلنٹ حروف دیتے ہیں تو اس کے اوپر گول گول نشان ایسے بنا دیتے ہیں، اس طریقے سے گول نشان بنا دیتے ہیں، یا کہیں پر یہ اس طریقے سے نشان بن کے آئے گا۔ اکثر قرآن پاک میں گول ہی نشان بنا دیتے ہیں جو حرف سائلنٹ کرتے ہیں۔ اب نیچے دیکھیے صحیح کیا ہے۔ صحیح ہے حمزہ زبر آ، فا زبر فا، افا، یعنی اس میں فا میں جو الف اوپر لگا ہوا تھا وہ یہاں پر نہیں لگا ہوا ہے۔ افا، حمزہ میم زر ام، افا ام، میم الف زبر ما، افا ام ما، تا زبر تا، افا ام ما تا۔ تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے افا ام ما تا، لیکن قرآن پاک میں کہیں پر الف واو یا کو سائلنٹ کرتے ہیں تو یہاں پر الف کو سائلنٹ کیا گیا ہے، تو اس لیے یہ ہو جائے گا افا ام ما تا۔ اور نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں پا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر 4 لکھا ہوا ہے، اور عین بنا ہوا ہے اس کے نیچے 6 لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افا ام ماتا یہ پارہ نمبر 4 میں اور رکوع نمبر 6 میں آیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے پارہ نمبر 17 میں اور رکوع نمبر 3 میں بھی آیا ہوا ہے۔ آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہوگا افا ام ماتا، لیکن اس کو پڑھیں گے افا ام ماتا۔ لام الف زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام لام زبر لل، لا الل، لام کھڑا زبر لا، لا الاللہ، ہا زیر ہی، لا الاللہ، لیکن اس کو پڑھیں گے لا الاللہ، لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لئی، لام لام زبر لل، لا الل، لام کھڑا زبر لا، لا الاللہ، ہا زیر ہی، لا الاللہ۔ یہ پارہ نمبر 4 میں بھی، پارہ نمبر 4 اور رکوع نمبر 8 میں یہ آیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آگے ہے انتبو آ، حمزہ کے بعد میں الف لگا ہوا ہے، انتبو آ، لیکن اس کو پڑھتے ہیں انتبو آ۔ یہ پارہ نمبر 6 اور رکوع نمبر 9 میں آیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہے
मिन नबाई, ये लिखा हुआ है मिन नबाई, लेकिन इसको पढ़ेंगे मिन नबाई। ये पारा नंबर 7 और रुकू नंबर 10 में दिया हुआ है। इसी तरीके से मलाइही लिखा हुआ है कुरान पाक में, लेकिन पढ़ते हैं मलाइही। ये पारा नंबर 9 और रुकू नंबर 3 और 5 जगह और आया है कुरान पाक में, 5 जगह और ये आया है कि जहाँ पर मलाइही लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे मलाइही। इसी तरीके से वला औदउ, लेकिन इसको पढ़ते हैं वला औदउ, वाव ज़बर वा लाम ज़बर ला, वला हमज़ा वाव ज़बर औ, वला औ ज़वाद ज़बर ज़ा, वला औदा आइन बा पेश ऊ, वला औदउ, और ऊपर दिया था वला औदउ लाम के अलिफ के साथ में, लेकिन इसको पढ़ेंगे वला औदउ। पारा नंबर 10 और रुकू नंबर 13 में ये दिया हुआ है। इसी तरीके से आगे देखते हैं, लिखा हुआ होता है कुरान पाक में समूदा अलिफ के साथ में, लेकिन उसको पढ़ेंगे, अलिफ इसका साइलेंट होता है, इसको पढ़ेंगे समूदा। यहाँ पर पारा दिया हुआ है, रुकू दिया हुआ है, कहाँ कहाँ पर ये आया हुआ है। इसी तरीके से लिततुलुवा अलिफ के साथ में लिखा हुआ होता है, लेकिन अलिफ होता है साइलेंट, इसको पढ़ते हैं लिततुलुवा। इसी तरीके से आगे देखते हैं लन नदउवा, यहाँ पर भी अलिफ साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे लन नदउवा। इसी तरीके से लिशाइन लिखा होता है, लेकिन पढ़ते हैं लिशैइन। लाकिन्ना, लाकिन्ना अलिफ के साथ में लिखा होता है, लेकिन पढ़ते हैं लाकिन्ना। इसी तरीके से दिया हुआ है ला अज़बहन्नहु, लेकिन इसको पढ़ते हैं ला अज़बहन्नहु। इसी तरीके से आगे देखते हैं, ये लिखा हुआ है लियरबुबा फ़ी, वाव के बाद में अलिफ लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ेंगे लियरबुबा फ़ी, लियरबुबा फ़ी, वाव के बाद अलिफ नहीं पढ़ेंगे, वो अलिफ साइलेंट है। इसी तरीके से लिखा हुआ है ला इलल जहीमी, इसको पढ़ेंगे ला इलल जहीमी, यहाँ पर भी अलिफ साइलेंट है। इसी तरीके से दिया हुआ है लियबलुवा, इसको पढ़ेंगे लियबलुवा, यहाँ पर भी अलिफ साइलेंट है। नबलुवा, इसको पढ़ेंगे नबलुवा, अलिफ के साथ में, यहाँ पर भी अलिफ साइलेंट है। इसी तरीके से है बिइसल इस्मु, बिइसल इस्मु, इसको पढ़ते हैं बिइसल इस्मु, बिइसल इस्मु। बा हमज़ा ज़ेर बी, सीन लाम ज़ेर सल, बिइसल, हमज़ा सीन ज़ेर इस, बिइसल इस, मीम पेश मु, बिइसल इस्मु। लेकिन कुरान पाक में इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे बा हमज़ा ज़ेर बी और सीन ज़ेर सा, बिइसा, लाम सीन ज़ेर लिस, बिइसलिस, मीम पेश मु, बिइसलिस्मु, ये पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है ला अंतुम अशद्दु, लाम के बाद में अलिफ दिया हुआ है, तो अलिफ को साइलेंट कर देंगे, ला अंतुम अशद्दु। इसी तरीके से ये दिया हुआ है सलासिला, इसको पढ़ेंगे सलासिला, लाम के बाद में अलिफ नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से क़वारीरा, अलिफ के साथ में इसको पढ़ेंगे क़वारीरा। मलाइहिम, इसको पढ़ेंगे मलाइहिम, इसमें भी अलिफ साइलेंट है। इसी तरीके से वला अना आबिदुम मा अबदतुम, अब यहाँ पर देखिए ये अना आ रहा है, और कायदे में पढ़ा था कि जहाँ पर अना आएगा तो उसके अना को अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे इसको वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, तो अना के अलिफ को हटा दिया। इसी तरीके से लिखा होता है मूसा, इसको पढ़ते हैं या के साथ में लिखा होता है मूसा, लेकिन या नहीं पढ़ते हैं, या होती है साइलेंट, इसको पढ़ते हैं अलिफ के साथ में मूसा। इसी तरीके से लिखा होता है कुरान पाक में ईसा, या के साथ में, लेकिन या है साइलेंट, इसको पढ़ते हैं अलिफ के साथ में ईसा। इसी तरीके से ज़काता,
تو زکاتہ میں دیکھیے زا زبر زا، کاف زبر کاف کھڑا زبر کا، زکا اور تا زبر تا، زکاتا، اب بیچ میں واو دیا بنا ہے تو یہ واو سائلنٹ ہے بلکہ یہاں پر الف پڑھتے ہیں، زکاتا، زا زبر زا، کاف الف زبر کا، زکا، تا زبر تا، زکاتا۔ اسی طریقے سے لکھا ہوتا ہے صلاتا، صلاتا، تو واو ہوتا ہے سائلنٹ، اس کو پڑھتے ہیں صلاتا اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے حیاتن، حیاتن قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے تو واو کے ساتھ میں آیا ہے لیکن اس کو پڑھتے ہیں الف کے ساتھ میں، حیاتن۔ مشکاتن، یہاں پر بھی واو جو ہے سائلنٹ ہے، اس کو پڑھیں گے مشکاتن، واو نہیں پڑھیں گے۔ میرے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے اچھے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اپنی دعاؤں سے نوازیے۔ پھر ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔